اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے ابن یعقوب کو علیہم السلام، حسن عطا فرمایا جسے دیکھ کر مصر کی دوشیزگی مبہوت ہو گئی۔ مصر کی دوشیزگی، بڑے گھرانوں کی بیگمات لڑکھڑا گئیں۔ سب سے بڑی بیگم عزیز مصر کی بیوی ہوش کھو بیٹھی، حسن یوسفی کو دیکھ کر حواس کھو بیٹھی۔ مصری خواتین نے تبصرہ کیا، امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ شاہی گھرانے کی فرد ہو کر ایک زر خرید پر دل دے بیٹھی ہے۔ جو کل بازار میں بک رہا تھا آج اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ بدذوق کہیں کی، چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی، ہمارا سر بھی فخر سے اونچا ہو جاتا کہ ہماری چوائس کیسے ہوتی ہے۔ اس کو دیکھو بدذوق کو، بازار میں بکنے والے کو محبوب بنا بیٹھی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتدت لہن متکعا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تانا سنا عزیز مصر کی بیوی نے، اس کا مؤثر جواب دینے کے لیے تقریب بہر ملاقات کا اہتمام کیا، دعوت دی ان سب تانا دینے والیوں کو جسے میں نے چاہا ہے اسے دیکھو تو صحیح، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، جسے میں نے چاہا اسے دیکھو تو صحیح، پھر سنبھل کے دکھاؤ، پھر سنبھل کے دکھاؤ۔ تقریب بہر ملاقات کا اہتمام ہوا، دسترخوان بچھا، ساری میدے کی ماری ہوئی جنس اکٹھی ہو گئی اور ہاتھوں میں سب کے چھریاں دے دی گئی ہیں فروٹ کاٹنے کے لیے۔ اور ادھر ابن یعقوب، اللہ اکبر، یعقوب علیہ السلام کا بیدار بیٹا جس کی جوانی کی تابانی پر سورج بھی رشک کرتا ہے، جس کے شباب کی لمعانیت پر چاند بھی رشک کرتا ہے، دعوت دی حسن یوسفی کو۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا اخرج علیہن، ذرا باہر آئیے محبوبم۔ قرآن کریم نے فرمایا حضرت یوسف خلوت سے جلوت میں آئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی جسم تو وہیں رہ گئے لیکن ہوش اڑ گئی، چھریاں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھیں، ہاتھ کٹنے لگے، آنکھیں پھٹنے لگیں، بے ساختہ کہہ اٹھی حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، کسی کے آنے سے
ڈالی کباب شیشے میں. یوں بھی ہوتا ہے نا کبھی یوں بھی ہوتا ہے. چھریاں ہاتھوں پہ چل گئی, ہاتھ کٹ گئے, آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں اور بے ساختہ تبصرہ کیا. ہم نے سمجھا تھا کوئی ابن آدم ہوگا, ہم نے سمجھا تھا خاکی ہوگا, ہم نے سمجھا تھا بشر ہوگا, لیکن یہ تو آج پتہ چلا بہت بڑا نوری ہے کوئی, بہت بڑا. ان ھذا الا ملک کریم, بہت بڑا نوری ہے. یاد رکھنا, میدے کی نظر سے جب بھی کوئی حسن پیغمبر کو دیکھے گا تو یہی کہے گا. آج بھی, صدیوں پہلے بھی قاری شیر, تیری سیاست کو تو خطرہ نہیں پڑ رہا ان باتوں سے. ہماری جو, میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, یہ جو قافلہ ہے نا, یہ صداقتوں کے راستے پر چلنے والا قافلہ ہے. ہماری بات بڑی دو ٹوک ہوتی ہے. یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ ہم سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں, بخدا ہم رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج یہ لوگ برسر اقتدار ہوتے. ہاں, یہ میرے جلسوں میں آتے ہیں اپنے ووٹر کھونے کے لیے, لیکن بات صاف. میرے عزیز نوجوانوں, اصل مخاطب ہیں آپ میرے. بزرگوں کو بھی اللہ سلامت رکھے, ہماری متاع عزیز ہیں ہمارے بزرگ بھی. ہاں, رات کے آخری حصے میں ان کے ہاتھ اٹھتے رہیں اور اللہ کی ناراضگی اس کی رحمت میں بدلتی رہے. اللہ سلامت رکھے میرے بزرگوں کو. لیکن آپ میرے اصل مخاطب ہیں عزیز نوجوان. میدے کی نظر سے جب بھی کوئی حسن پیغمبر کو دیکھے گا تو یہی کہے گا. کل بھی یہی کہا تھا, آج بھی یہی کہہ رہا ہے, اور خدا نہ کرے آئندہ بھی شاید یہی کہا جائے کہ ما ھذا بشر, ما ھذا بشر, نبی بشر نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بہت بڑا نوری ہے. میدہ پرستوں کو یہ احساس کمتری ہمیشہ لاحق رہا. جس نے بھی میدے کی نظر دسترخوان پہ بیٹھی تھی نا, یہ تبصرہ کن کا ہے؟ دسترخوان کی جنس کا, پلیٹ اینڈ کمپنی لمیٹڈ کا, یہ ان کا تبصرہ ہے. ما ھذا بشرا. ہائے, یہ بھی کیسی عجیب تقسیم ہے, کچھ دسترخوان والے, کچھ بالا کوٹ کے میدان والے. تو کیسی تقسیم ہے, کچھ دسترخوان والے, کچھ بدر و احد کے میدان والے. دسترخوان والوں نے ہمیشہ یہی کہا ما ھذا بشرا, اور میدان والوں نے ہمیشہ یہی کہا ھذا بشرا, ھذا بشرا. یہی تو انسان ہے, باقی کون؟ باقی تو جس کو انسانیت ملی ہے اسی کے جوتوں کی وجہ سے ملی ہے, اسی کی خاک پاک کی نسبت سے ملی ہے جس کو بھی انسانیت ملی ہے. اصل فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی.